بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ریسپی میں شیئر کر رہی ہوں یہ میری خود کی ریسپی ہے اور بہت ہی زبردست بنی تھی یہ آلو اور پالک کی کٹلیٹس۔ یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے آلو بوائل ہونے رکھ دیے تھے۔ یہاں پہ میں نے جو ہے وہ 3 بڑے آلو لیے تھے اور ان کو کٹ لگا کے پانی میں ڈال کے میں نے بوائل کر لیا، تھوڑا سا نمک ڈال کے نا۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں ریسپی کی طرف۔ یہاں پہ جو آلو تھے وہ بوائل ہو چکے تھے۔ اچھا، آلووں کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ کے آلو بوائل ہو جائیں تو کسی برتن میں نکال کے رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آلو اسی پانی میں اگر پڑے رہتے ہیں تو پھر آلو کے اندر جو ہے نا سارا موئسچر رہتا ہے، تاکہ آلو اچھی طریقے سے ڈرائی ہو جائے۔ تو یہاں پہ تمام آلوؤں کے جو ہے وہ میں نے چھلکے کے کر کے نکال لیے تھے اور آلو ہمیں کرنا ہے میش۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے جناب کہ آپ نے گرم گرم میں ہی ان کے چھلکے اتار لینے ہیں تاکہ ایزلی جو ہے وہ میش ہو جائے۔ تو یہاں پہ میں نے اس کو جو ہے نا وہ ہاتھوں کی مدد سے ہی میں نے ان کو میش کر لیا تھا، میشر کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ گرم گرم تھے تو جلدی ہو جاتے ہیں۔ اچھا جناب، یہ جو ریسیپی ہے آپ اس کو کبھی بھی بنا سکتے ہیں، آپ بچوں کو ٹفن میں بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا جی، آلو جو ہے وہ میش ہو چکے ہیں، اس کے اندر جو چیزیں جائیں گی وہ آپ دیکھ لیں۔ تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ہرا دھنیا ہے، پیاز ایک بڑی لی میں نے چاپ کر لی ہے، ہری مرچیں تھیں، ایک ریڈ والی ہری مرچیں تھی وہ بھی میں نے ڈال دی، اور یہ پالک ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے 5-6 پالک کے بڑے بڑے پتے لیے تھے اور اس کو میں نے اسے کاٹ لیا تھا باریک باریک سا۔ اور جو مسالے ہیں یہاں پہ جائے گی تقریباً 1 بڑا چمچ بھر کے کوٹا ہوا دھنیا، تھوڑی سی کالی مرچ، یہاں پہ میں نے تھوڑی سی اجوائن لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے نمک کا استعمال بالکل میں نے کم کیا ہے کیونکہ آلو میں بھی میں نے نمک ڈالا تھا، اور چونکہ میں نے اس کے اندر چکن پاؤڈر بھی ایڈ کیا ہے، اور یہاں پہ میں نے کسوری میتھی لی ہے، ٹھیک ہے؟ بس لمیٹڈ سے ہی اس کے اندر مسالے ہیں۔ اور یہاں پہ چونکہ میں نے جو ہے وہ سویا سوس بھی ایڈ کرنا ہے تو نمک کی کوانٹٹی بہت کم یوز کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آلو میں نمک تھے، یہاں پہ جو ہے نا چکن پاؤڈر بھی جو میں نے ڈالا ہے اس میں بھی اچھا خاصا نمک ہوتا ہے، تو یہاں پہ نمک کا آپ نے خود خیال رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اندر میں نے ساری جو ہے وہ ویجیز ہیں وہ بھی ایڈ کر دی ہیں، اور یہاں پہ 2 بڑے چمچ جائے گا کارن فلور۔ تو کارن فلور ہم پہلے ایڈ نہیں کریں گے، بعد میں ایڈ کریں گے۔ تو یہاں پہ میں نے ½ ٹیبل اسپون جتنا میں نے اس کے اندر سویا سوس لیے۔ ان تمام سوسز میں جو ہے وہ نمک کی کوانٹٹی اچھی خاصی ہوتی ہے، تو پھر اس طرح کیا ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہم کچھ بھی بناتے ہیں اسنیک تو بہت زیادہ پھر اس میں نمک بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا۔ تو یہاں پہ اچھا کارن فلور جو ہے وہ میں نے 2 چمچ لیا، لیکن اگر آپ کو لگے کہ آلو کو جو ہے وہ مکس کرتے ہوئے بالکل آلو اس طرح کہ وہ بائنڈ نہ ہو رہے ہوں تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ اپنی حساب سے 2 چمچ اور جو ہے وہ کارن فلور ایڈ کر لیجیے گا۔ تو یہاں پہ میں نے کھانے کے 2 بڑے چمچ جو ہے وہ کارن فلور لیے تھے۔ اچھا، اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ چاول کا بھی آٹا ایڈ کر سکتے ہیں، میرے پاس چاول کا آٹا نہیں تھا تو پھر اس لیے میں نے اس کے اندر کارن فلور ایڈ کر لیا تھا۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بائنڈنگ اچھی طریقے سے نہ ہو رہی ہو اور اگر آپ کو کارن فلور بھی یوز نہیں کرنا، چاول کا آٹا بھی یوز نہیں کرنا، تو یہاں پہ ایک چیز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو بریڈ کرمز ہوتے ہیں آپ اس کے اندر وہ ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پہ چونکہ ہمیں اس کے اندر کوئی انڈا نہیں لگائیں گے تو اس لیے ہمیں اس کی بائنڈنگ بڑی اچھی طریقے سے کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی تھوڑا سا فوڈ کلر، ٹھیک ہے؟ لائک 1 چٹکی جتنا نا، مطلب یہ جو اسپون کے کارنر والا حصہ ہوتا ہے بس ہم اس کے اندر وہ ایڈ کریں گے، یہ انف ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ لکوڈ میں ہے فوڈ کلر تو ڈراپ والے، تو آپ جو ہے یہاں پہ صرف 1 ہی ڈراپ یوز کریں گے۔ اس کے بعد جو ہمیں اس کو بہت اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے، اور بالکل یہ میں یہ کہوں کہ اتنی آسان سی ریسیپی ہے یہ، کیونکہ یہ ریسیپی بہت جھٹپٹ بن جاتی ہے اور یہ تمام انگریڈینٹس ایسے ہیں جو گھر میں موجود ہی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے آلوؤں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا، سارے مکسچر کو 5-10 منٹ کے لیے ہم ریسٹ دیں گے۔ اس کے بعد میں نے یہاں پہ 5-6 چمچ جتنا آئل ایڈ کیا ہے، ہمیں اس کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے۔ اچھا، ابھی آپ کی مرضی ہے، آپ جو ہے وہ ان اسنیک کو یعنی ان آلوؤں کے اس میں آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ میں نے گول جو اس طریقے سے بنا لیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈھک کے فرائی نہیں کرنا ہے اور بالکل اپنے لو فلیم پہ اس کو فرائی کرنا ہے۔ ایک سائڈ پہ کم سے کم 2 سے 3 منٹ لگیں گے، اور یہاں پہ آپ نے جو ہے اس کو بالکل بھی چمچہ نہیں چلانا ہے کیونکہ اس پہ ہمیں کلر چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ 3-4 منٹ میں نے پہلے دیے تھے، اس کے بعد 3-4 منٹ یہاں پہ اس کے دیے تھے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ جو ہے اس کو کتنا زیادہ گولڈن کرنا چاہتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ہم نارملی اپنے کباب فرائی کرتے ہیں یا کٹلیٹس فرائی کرتے ہیں، اس کو ہم نے بالکل ویسے ہی فرائی کرنا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اس کو بہت زیادہ ڈارک کلر دیا تھا کیونکہ ہمیں جو ہے وہ کرسپی سے یہ چاہیے تھے، اس کی بہت اچھی لیئر بنتی ہے جب یہ کرسپی سے ہو جاتے۔ تو یہاں پہ تقریباً مجھے اس کو فرائی کرنے میں 10 سے 12 منٹ لگے تھے پلٹ کے نا۔ تو آپ یہ دیکھیں کتنے زبردست سے بنے ہیں یہ آلو اور پالک کے کٹلیٹس، بہت ہی آسان ریسیپی ہے، اور اس پہ جتنے مسالے ڈالیں وہ بہت ہی زبردست اس کا فلیور ہے۔
تو ایک بار آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ نے یہ ریسیپی بنائی تو آپ کو کیسی لگی، اور مجھے یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کس ملک سے جو ہے وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تاکہ پتہ چلے انٹرنیٹ کی پاور بھی ہمیں نا۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔